अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नासिर हाशमी। नाजरीन, आज का हमारा प्रोग्राम बड़ा ही ख़ास और हसास मौजू पर है। एक ऐसा सच जिसे कुरान ने बोला पर हमारे माशरे ने इसे कबूल ना किया। एक ऐसा फरमाने इलाही जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती ज़िंदगी से हर आन झलकता है पर हमारे निज़ाम ने इसे रद्द किया। जी नाजरीन, एक जुर्म बना दिया हमारे माशरे ने इसको हलाल जुर्म कहना गलत नहीं होगा। आज हम बात करेंगे दूसरी शादी पर, और ख़ास तौर पे जो हमारी ख़वातीन हैं उन्होंने तो इसको अपने लिए ज़हर कातिल समझा और इसका मुकम्मल बाइकाट किया। आखिर इसकी क्या लॉजिक है, क्या वजह है, हम उनसे पूछेंगे, लीगल माहिरीन के पास जाएंगे और भी एक्सपर्ट्स के पास जाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आवाम से बात करेंगे कि हमारा मज़हब तो इजाज़त देता है, माशरा क्यों नहीं। हम आवाम से बात करते हैं, हमारे साथ ही रहें। आइए आवाम से बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त मैं इस्लामाबाद के शॉपिंग मॉल में मौजूद हूँ। यहाँ पे एक फैमिली मेरे साथ है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या नाम है आप? नूरुलैन। अच्छा, आप बताएं कि दूसरी शादी होनी चाहिए या नहीं, पहले तो ये बताएं। बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? एक ही फैमिली आपकी होनी चाहिए। नहीं, इस्लाम देखें, दीन में तो इजाज़त है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, तो आप क्यों नहीं इजाज़त दे रही? नहीं, मैं बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दूंगी, किसी भी कीमत पे नहीं दूंगी। जायज़ वजह भी तो हो सकती है। नहीं, कोई जायज़ वजह नहीं। इसमें हस्बैंड नहीं शेयर हो सकता। दुनिया की हर चीज़ शेयर हो सकती है, अपना हस्बैंड नहीं, और बच्चों के फादर नहीं आप किसी के साथ शेयर कर सकते। नाज़रीन, एक फैमिली इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ये बताएं कि एक हलाल काम जुर्म बन गया, निकाह छुप छुप के कर रहे हैं क्योंकि आप लोग इजाज़त नहीं देते, इसकी क्या वजह है? इसकी ऐसा तो कोई वजह नहीं। मेरे जैसी बीवी को अगर एक ही मेरे मियाँ को मिल गई वही काफ़ी है। 2 करने की उसको ज़रूरत नहीं है। यानी एक ही काफ़ी? एक ही काफ़ी है। अच्छा, तो ये बताएं कि देखिए, दीन में इजाज़त है ना, अल्लाह इजाज़त दे रहे हैं। अगर अफोर्ड कर सकें 2 तो नो डाउट कर ले, लेकिन अगर वो एक को भी अफोर्ड करना मुश्किल हो तो फिर मेरा ख्याल है नहीं, अगर वो हकूक़ और इंसाफ पूरा करे। अफोर्ड करना सिर्फ ये नहीं होता कि आप फाइनेंशियली की बात कर रहे हो, आप और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत से मैटर्स होते हैं जिसमें क्या आप उसको पूरे हक से चल सकते हो, क्या उसको वो जो उसकी डिमांड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, वो पूरी कर सकते हो, तब तो बात है ना। अगर पूरी करे तो आप इजाज़त देंगी? मेरी तरफ से इजाज़त है जी, याशी करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? इशाल। आप क्या कहेंगी कि दूसरी शादी, तीसरी शादी, चौथी शादी, अगर हम अपने बुज़ुर्गों को देखते हैं ना, उन्होंने 4-4 शादियाँ की हुई हैं, तो हमारे यहाँ एक से ऊपर एक मसला बन जाता है। अभी खातून कह रही थी मैं तो काट दूंगी अगर दूसरी की, तो आप क्या कहते हैं? मैं भी काट दूंगी। अच्छा, यानी कोई गुंजाइश नहीं? नहीं, कोई गुंजाइश नहीं है। वजह क्या है इसकी? वजह बस यही है कि मैं उसे मिल गई हूँ, यही वजह बहुत है। नहीं, मुझे एक बात बताएं ना कि जायज़ वजह भी तो हो सकती है। इस्लाम में 4 शादियाँ। लेकिन मेरा ख्याल है औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती, बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकती? शेयर नहीं कर सकती। मैं नहीं मानता। अभी एक बंदा मुझे कह रहा था मेरी 2 बीवी हैं, वो कहती हैं कि अब तीसरी भी ले आएँ, हम राज़ी हैं। अगर कोई तलाक याफ्ता है, कोई बेवा है, कोई ज़रूरतमंद हैं जिनकी शादी होना बहुत ज़रूरी है, तो हम उनको रखेंगी, अल्लाह हमसे खुश होंगे। ऐसी सोच भी तो है ना ख़वातीन की। नहीं, अल्लाह को खुश करने के और बड़े तरीके हैं। जी, क्या मर्दों को सिर्फ एक सुन्नत याद तो रहती है कि 4 शादियों की इस्लाम में इजाज़त है, बाकी सुन्नत उनको याद नहीं रहती। बड़े हकूक़ है इस्लाम के भी, बहुत से इसी पे ज़्यादा जोर है। बीवियों को किस चीज़ किस तरह देना, उसको क्या प्रोवाइड करना है, उसको क्या देना, उसको किस किस्म का माहौल, वो किस माहौल से आई है, वो भी चीज़ें। ये तो कह देते हैं इस्लाम ने कह दिया 4 शादियों की इजाज़त है, सिर्फ एक ही सुन्नत याद है। एक ही सुन्नत याद है। नहीं, मुझे एक बात बताएं, अब आप इजाज़त नहीं देते तो इससे वो छुप के निकाह करते हैं और गलत रस्ते पे चला जाता है बंदा, तो इसका फिर कसूरवार कौन है? करके भी सेटिस्फाई नहीं है। आदमी जो है वो 4 शादियां करने के बाद भी उसको कोशिश होगी कि एक को डाइवोर्स करके 5वीं और कर लो। यानी ये नहीं रुकेंगे? ये वो रुकने वाली कौन? यानी आप पॉजिटिव नहीं सोच रही कि कोई बंदा किसी बेवा खातून को भी, तलाक याफ्ता खातून को भी तो शादी कर सकता है? नहीं, ये टॉपिक है ना बच्चे। क्या बोल रहे हो? लाजमी शादियां करवानी है, नहीं आपने रिश्ते करवा के ही रहने हैं। बिल्कुल, देखो इस्लाम में देखिए माँ एक है यार, मैं यहाँ पे यार आपने रिश्ते कराने वाले यार ऐसे ना करो यार प्लीज़।
میرا تو ٹاپک ہے یار, تو میرے پہ غصہ ہو گیا ہے. میں تو ایک دین کی بات کر رہا ہوں نا, دین میں اجازت ہے. دین میں اجازت تو ایسے کیسے وہ ہمارا پہلا حق ہے, ایسے کیسے؟ آپ بتاؤ نا, کھل کے بول. اچھا, اسلام میں 4 شادیوں کی جائز ہے, وہ تو میں نے بھی کرنی ہے, ظاہر سی بات ہے. اب کہاں گئی؟ اب آپ بتاؤ, آپ کے بیبی جو چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے سے ہوں گے وہ بھی میرے جیسے بندے سے پھر جھگڑا کریں گے, وہ آپ سے جھگڑا نہیں کریں گے؟ نہیں, میں نے ایک کو الگ گھر میں رکھنا ہے, ایک کو الگ گھر میں رکھنا ہے, ایک کو الگ گھر میں رکھنا ہے. پورا پلان کر کے رکھا ہوا ہے ہاں. ابھی سے. تو آپ کی مما تو اپنے ابو کو دوسری شادی نہیں کرنا دیں, وہ آپ نے جس طرح کہا ہے وہ تو مجھے اندازہ ہو گیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ؟ مظہر عباس. مظہر بھائی, آپ کی کتنی شادیاں ہوئی ہیں؟ 2 شادیاں آپ کی. تو آپ نے مطلب دونوں ایک ہی گھر میں رہتی ہیں, کہاں رہتی ہیں, کیسے گزارا ہو رہا ہے؟ ضلع جنگ میں رہتی ہے, ایک تھی اسلام آباد کھنا پل. اچھا, ایک اسلام آباد میں, ایک ضلع جنگ. دور دور کیوں رکھا؟ نہیں, اتنے کاروبار ہے نا میرا, تے ایک اتنے رکھی ہوئی ہے, پیچھے اپنا پنڈ ہے, اتھے ہی کاروبار ہے, اپنے زراعت ہے, ادے جانا تو ایک اتھے مل جاندی ہے, ایک اتھے. میں اپنا سوکھ بنایا ہوا ہے. واہ واہ واہ. لیکن میں کہہ رہا ہوں اتنا دور دور اس لیے گھر رکھا ہے, لڑتے تو نہیں آپس میں, کوئی جنگ شنگ تو نہیں ہوتی؟ اتھے رل بھی جاندیاں, کٹھیاں ہی ہو جاندیاں. آپ حقوق پورے کر رہے ہیں, جو دین میں حکم ہے کہ دونوں کو خوش رکھنا ہے اور بالکل انصاف کے ساتھ رکھنا ہے. نہیں, کوئی غلطی نال کوئی ہو جاوے تو اپنی کوشش تو پوری کریں دی ہے, بناندہ دینی طور تے بھی تے اپنے حقوق سارے پورے کری میں. باقی ہور ہی میرا شوق ہے جڑی وہ بندہ پہلے گل کر رہا ہے نا, ضرورت مند عورتیں مینوں مل جاویں نا. یعنی یہ شوق ہی ہے, پکی گل ہے نا اے جڑا میرا ضرورت ایک ہوتا ہے, نہیں ایک ہے ضرورت مند واسطے بندہ شادی کرتا ہے, یا شوق ہے, کیا ہے کیا؟ میرا صرف اے بھاوے کوئی خوبصورت ہووے یا نہ ہووے, بیوہ سمانی ہووے, انہوں ضرورت ہے مردی, میں شادی کرنا تیار ہوں. واہ واہ. یعنی آپ 2 شادیاں اور بھی کر سکتے ہیں؟ ہاں, 2 شادیاں. تو پہلی 2 بیویاں بڑا دل کر لیں گی اس پہ؟ نا وہ تو مینوں آکھ رہی ہیں بڑی کم عورت نوں لے آ گھر وچ. یعنی مظلوم عورت کو لیں, بڑی کمال یار, آپ کو پارٹنر ملے. صرف میں لبھ نہیں رہی ہیں, اور انہاں دی کمی کوئی نہیں آکھن دی. ابھی مجھے ایک خاتون ملی, وہ کہتی ہیں کہ اگر میرے میاں نے دوسری شادی کی تو میں تو اس کو زہر دے دوں گی. تو یہ کیسی خاتون ہے؟ وہ تو جناب انسان ہے اور پورا مسلمان ہے. ساڈے نبی نے بھی آکھیا ہے بھی 4 شادیاں کر سکدیاں, پر وہ عورت جڑی ہے عورت نہیں, اور ڈین ہے. آپ کا ارادہ ہے اور شادی کرنے کا؟ دیکھیے تو ڈپینڈ کرتا ہے نا حالات کے اوپر, اور جو باقی شادیاں ہوتی ہیں وہ مرضی سے نہیں ہوتی, اگلی عورت کی مجبوری سے بھی ہوتی ہیں کچھ. آپ کی بیگم ساتھ ساتھ آپ کو مار بھی رہی ہیں تھوڑا تھوڑا؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ویسے آپ کی بیگم کا دل بڑا ہے چھوٹا ہے, اجازت دیں گی اگر کوئی جائز وجہ ہو؟ جی بے شک, اگر کوئی جائز وجہ ہو تو بے شک دیں گے. اچھا, آپ دیں گی بھابھی؟ کتنی خوش فہمی ہے, ان کو غلط فہمی ہے. آپ یہاں آنسر دے دیں, آپ کو آنسر میں گھر جا کے دوں گی. ایسی کوئی بات یعنی گھر جا کے آپ سے کلاس ہوگی پوری ہے؟ آج تک نہیں ہوئی. اچھا, نہیں ہوئی, آج لگتا ہے آپ کی ایسی ہوگی. یہ مدعا بہت حساس ہے. آپ کا تو بچہ بھی مجھے بڑے غور سے غصے سے دیکھ رہا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ دیکھیں ہمارا دین اجازت دیتا ہے 4 شادیوں کا, جی بے شک. تو معاشرہ کیوں نہیں دیتا, ہم دل کیوں نہیں بڑا کرتے؟ دیکھیں, جب عورتوں کا راج جس معاشرے میں آنا شروع ہو جائے نا, ان معاشروں کا یہی حال ہوتا ہے. اس لیے ہمیں دین فالو کرنا چاہیے, نہ کہ معاشرہ. اور ہمارا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, تو جہاں پر اسلام ہے وہاں پر معاشرے کا تو کام نہیں بنتا نا. انہوں نے دوسری شادی کی تو آپ کا کیا رسپانس ہوگا؟ چانس ہی نہیں ہے. چانس ہی نہیں ہے. یہ دیکھ لیں آپ کو, تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ, لیکن وہاں تو چانس ہی نہیں وقت کی بات ہے نا, حالات بدلتے ہیں نا, اگر ضرورت پڑی تو دیکھا جائے گا نا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ؟ میرا نام سحرش. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی شادی تو نہیں ہوئی نا ابھی؟ نہیں. اچھا, آپ کی جب شادی ہو جائے گی, اگر آپ کے ہسبینڈ دوسری شادی کرنا چاہیں تو آپ اجازت دے دیں گی؟ نو. کیوں نہیں دیں گی؟ بس نہیں دوں گی. اسلام میں تو اجازت ہے 2 3 4, تو آپ کیوں نہیں دیں گی؟ اسلام میں اجازت ہے, لیکن ایک پرمیشن بھی تو ہوتی ہے نا. اگر میں پرمیشن نہیں دوں گی تو ان کو نہیں کرنی چاہیے. اگر پرمیشن لے کے کریں پھر دے دیں گی اجازت؟ نہیں, میں پھر بھی نہیں دوں گی. ارے دل بڑا کریں اس طرح. یہ دل کو یہ دل, اس میں کیسے دل بڑا کریں؟ ابھی ادھر مجھے ایک بھائی کہہ رہے تھے کہ وہ جو ہے جب شادی نہیں کرنے دیتے تو لوگ چھپ کے نکاح کر لیتے ہیں, تو وہ ٹھیک ہے؟ نہیں, چھپ کے بھی بالکل ٹھیک نہیں. آپ کو پرمیشن لینی چاہیے, وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر کوئی پرمیشن دے تو یہ پھر اچھی بات ہے, وہ پھر ہسبینڈ بہت لکی ہے, اور اگر نہ دے تو زیادہ تر لاٹری نکل آئی تو ٹھیک ہے. ہاں, لاٹری نکل آئی تو ٹھیک ہے, ایسا ہی ہے.
تو ہم لوگ دین کو کیوں نہیں فالو کرتے؟ ہم نے اتنا مشکل کیوں بنا دیا سب کچھ؟ دین میں ہے اجازت، لیکن وہ یہ ہے کہ آپ کسی بیوہ سے کر سکتے ہیں، کسی ضرورت مند سے کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ اگر بیوہ سے کرے تو آپ ہسبینڈ کو اجازت دیں گے؟ اگر وہ بیوہ سے کرے تو اگر وہ میں تو نہیں دوں گی بھائی، میں تو نہیں دوں گی. لیکن اگر اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو ہم مطلب یہ ہے کہ آپ کسی ضرورت مند سے کر سکتے ہیں. یہ ضرورت دیکھیں جائز طریقے ہیں، اولاد نہ ہو تو آپ کر سکتے ہیں، کوئی بیوہ ہے کیونکہ شادیاں 4 کیوں ہیں کہ ایسی خواتین جن کو طلاق ہو گئی ہے یا جن کی شادی نہیں ہو رہی، کوئی اور ایشوز ہیں، جائز ایشوز ہوتے ہیں نا، اسی لیے دین نے اجازت دی ہے. آج کل جو شادی کے ایشوز ہیں وہ بالکل جائز نہیں ہوتے، لوگ شوق سے کرتے ہیں. اتنا کوئی بھی مطلب اچھی بات ہے اگر کوئی یہ سوچ کے کرے کہ اسلام میں ہے اور اگر کسی کی ضرورت مطلب، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا تو میں تو بالکل نہیں دوں گی. آپ کی طرف سے کوئی گنجائش نہیں؟ نو، زیرو ٹالرنس. زیرو. اگر کر لی تو کیا کریں گی؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا پاسبل. اگر ہو گیا تو پھر آپ کیا کریں؟ اگر ہو گیا تو میں اسے چھوڑ دوں گی، سمپل. پھر وہ اسی کے ساتھ رہے، خوش رہے. آپ کیا کہتی ہیں، دوسری شادی ہونی چاہیے؟ یہ تو ایکچولی ضرورت پہ مبنی ہے، اگر کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں. اگر ضرورت ہے اور جائز وجہ ہے تو پھر ضرور ہونی چاہیے. آپ اجازت دے دیں؟ میں بالکل دے دوں گی. آپ کے ہسبینڈ جو ہیں ان کی آپ ایک ہی بیگم ہے یا اور بھی نہیں، بیگم؟ میں ان کی دوسری بیگم. اچھا، آپ کے ہسبینڈ نے بھی 2 شادیاں کی ہوئی؟ نہیں، پہلی کے ساتھ ان کی ڈیورس ہو چکی تھی، لیکن یہ ہے کہ ابھی تک ہم ملتے بھی ہیں. ان کی پہلی بیگم میں سے بھی ایک بیٹی ہیں، میں اس کو بھی اون کرتی ہوں، کیونکہ رشتے جو ان سے ہوتے ہیں وہ ستیلے یا سگے نہیں ہوتے، رشتے ہوتے ہیں. یہ بتائیں کہ دوسری شادی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ آپ نے کتنی شادیاں کرنی ہیں، کیا پلان کیا آپ کا؟ میں تو ابھی ایک ہی کر کے تھکا ہوں تو ماشاءاللہ یہ میرے بچے ہیں، تو اگر آپ خوش ہیں تو ایک شادی بہت ہے، تو اگر زیادہ خوش ہیں پھر دوسری کر لیں. نہیں، اگر کل کوئی ارادہ بن گیا تو آپ کی بیگم اجازت دے دیں گی؟ بیگم میری یہ کھڑی ہیں، ان سے پوچھ لیں. میں مجھے تو وہیں سے آنکھیں دکھا رہی ہیں. کوئی بیگم اجازت دے سکتی ہے. بالکل، میں نے یہاں پہ ایک بھائی سے ملا ہوں، ان کی 2 بیگمیں ہیں. ایک کو انہوں نے رکھا ہوا ہے کھنا پل میں اور ایک کو کوئی جھنگ میں. میں نے کہا اتنے دور اس لیے رکھا ہوا ہے، لڑتی تو نہیں ہے؟ کہتی نہیں، بڑے پیار سے رہتی ہیں. انہوں نے تیسری کی بھی اجازت دے دی ہے. تو ایسی بھی ہیں. پھر وہ سعودی فیملی سے تعلق رکھتے ہوں. ہر پاکستانی بھائی کی بات کر رہا ہوں. نہیں، میں جب تک دیکھوں گا نہیں میں یقین نہیں کر سکتا. یار آپ میرا پروگرام دیکھنا، اس میں ان کا پورا انٹرویو ہے. اور ایسے 2-3 لوگ ملے، خاتون ملی ہیں کہ ایک بندہ گناہ میں نہ جائے. نکاح چھپ کے کرنے سے بہتر نہیں ہے کہ آپ اجازت دے دیں. بالکل، یہ بات ٹھیک ہے. لیکن جب اللہ اجازت دے رہا ہے تو ہم پھر کیوں نہیں اس کو عام کیوں نہیں کرتے تاکہ گناہ سے بچا جائے؟ لیکن یہ ہمارا کلچر ہے نا، اجازت نہیں ملے گی آسانی سے. پاکستانی کلچر جو ہے نا وہ 74 ایئرز پرانا اور اتنا پرانا نہیں ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا، یہ بتائیں کہ آپ کے جو ہسبینڈ ہیں اگر وہ دوسری شادی کرنا چاہیں آپ اجازت دیں گی؟ نہیں، اگر کوئی بہت پرابلم ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی بات ہے، چلو پھر سمجھ آتا ہے، آپس میں بیٹھ کے ڈسکس کریں، بات کریں، اور اس کے بعد بھی نہ مانیں تو پھر جو مرضی کریں. نہیں، اگر کوئی جائز ریزن ہو تو آپ مان جائیں گے؟ جائز ریزن ہو تو ٹھیک ہے، وہ بھی پھر انجوائے کریں، پھر میں بھی انجوائے کروں، مزے کریں. یعنی اس کا مطلب نہیں مانیں گے؟ ہاں، ویسے تو نہیں مانوں گی آبویسلی. وہ تو یہ بات ہے کہ کوئی بھی نہیں مانتا، وہ کوئی بھی شیئرنگ تو کوئی بھی برداشت نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ کیوں نہیں کرتا؟ دیکھیں، جب شریک تو جب اللہ کو بھی پسند نہیں تو ہم کیسے شریک کر لیں گے؟ میرے اللہ نے ہی تو قرآن میں حکم دیا ہے کہ 4 شادیاں مرد کر سکتا ہے. تو ریزن تو ہونا، میں بھی تو یہی کہہ رہی ہوں، جیسے کوئی سالڈ ریزن ہے، کوئی بات ہے، چلو بہن بنا کے کسی کو ساری عمر پال لیں، ساتھ رکھ لیں، مجھے بھی سمجھ آئے کہ کوئی ریزن ہے. لیکن اگر میں یہی پوچھا ہوں اگر جائز ریزن ہے تو آپ ایگری کریں گے؟ ہاں، پھر وہ ریزن کو سوچتے ہوئے کچھ اس کا حل نکالوں گی، پھر بیٹھ کے وہ حل نکالوں گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک. اچھا، یہ بتائیں کہ آپ کے اگر میاں دوسری شادی کرنا چاہیں آپ اجازت دیں گے؟ نہیں. کبھی بھی نہیں؟ اسلام میں تو اجازت ہے اس کی. ہاں، مجھے لگتا ہے کہ میں شاید نہ دوں. لگتا ہے ابھی کنفرم نہیں ہے؟ شاید دے بھی سکتی ہوں، کوئی حالات کا بھی ہوتا ہے نا. آپ کتنی شادیاں کریں؟ میں 3 کروں گا. 4 ہوا تو 4 کر لوں گا. 4 شادیاں کریں؟ جی 4 کروں گا. آج کل کے دور میں؟ بس آج کل کے دور میں، جی آج کل کے ہی دور میں کروں گا. افورڈ کر لیں گے؟ بس کوشش کروں گا کہ افورڈ کر لوں. آپ کو پتہ ہے کہ کتنا سخت حکم ہے برابری کا، انصاف کا، کہ توازن رکھنا ہے.
बस मैं 4 शादियां करूंगा और बाकी नहीं देखना मैंने, जो होगा आगे देखा जाएगा। यानी 4 शादियां करना है, यही बस 4 शादियां करनी है, पक्का इरादा है। पक्का इरादा है। नाजरीन, इस वक्त मैं इस्लामाबाद के एक वॉकिंग ट्रैक में मौजूद हूँ। यहाँ पे मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान, ठीक क्या ठाक। नाम है आपका? मेरा नाम हजूर बख्श। अच्छा, आप ये बताएं कि अगर आपको कभी मौका मिले दूसरी शादी का तो आप करेंगे? देखें, बतौर मुसलमान हमें 4 शादी करने का जो हक है, लेकिन उसके लिए जो आपकी पहली बेगम है उसकी रजामंदी होना भी बहुत लाजमी है। ऐसे नहीं है कि बंदा उसकी रजामंदी के बगैर दूसरी शादी कर ले। कुछ लोग पहली बेगम के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, उस बेस पे भी करते हैं। अब ये मर्द पर डिपेंड करता है कि दूसरी शादी क्यों कर रहा है। अगर जो इसका दूसरा पहलू है, देखें, अगर मर्द दूसरी शादी के लिए बेगम इजाज़त नहीं देती तो मर्द फिर गलत रास्ते पे जाता है। बिल्कुल दुरुस्त बात की आपने। अच्छा, ये बताएं कि कभी आपकी ख्वाहिश हुई दूसरी शादी की? जी बिल्कुल, ख्वाहिश है, थी नहीं, अभी भी है। अगर मौका मिला तो बिल्कुल ज़रूर करेंगे। अच्छा, मौका मिला तो करेंगे? बिल्कुल। मैं इसी बात, अभी रिसेंटली मैं घर से आया हूँ, लास्ट वीक, तो मैंने अपनी बेगम को कायल करने की कोशिश की है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उसको कायल कर लें। क्या चांसेस लग रहे हैं, मान जाएंगी? हाँ, मैं भी शायद, अभी देखें मैं अपनी इस कोशिश में कितना कामयाब होता हूँ। मैं दुआ ही कर सकता हूँ कि वो मान जाए। हम भी दुआ करेंगे आपके लिए। थैंक यू भाईजान, थैंक यू। कभी आपका दिल किया है दूसरी शादी का? ऑब्वियसली जी, एक नेचुरल फैक्ट है। एक इंसान, अल्लाह ताला ने इंसान की नेचर रखी है, और नेचर वही बनती है जिसका रिलेट करता है हमारे मज़हब के साथ। हर इंसान की कुछ इजहार करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, लेकिन दूसरी शादी का नो डाउट मुझे मन करता है, आपको भी करता होगा, बहुत सारे लोगों को मन करता है दूसरी शादी का। उसकी रीज़न क्या होगी? क्या एक होता है ना कि आप किसी को शेल्टर देते हैं, एक होता है कि ख्वाहिश होती है, मतलब आपका क्या जहन है? ये जो दोनों चीज़ें ना, ये को रिलेट करते हैं एक दूसरों के साथ। शेल्टर प्लस ये ख्वाहिश भी। ख्वाहिश बनी इसलिए हैं ताकि दूसरे इंसान को फ़ायदा हो, अगर रिलीजियसली देखा जाए। इवन के माशरे की अगर खूबसूरती को भी देखा जाए ना, तो हर वो ख्वाहिश जो है वो दूसरे इंसान की बेहतरी के लिए होती है। कोई भी इंसान की ख्वाहिश है, सिर्फ आप पे होता है कि आप हाउ टू मैनेज, आप मैनेज उसको किस तरह करते हैं। अगर आप 2 अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, इंसाफ कर सकते हैं, तो आपको 2 करनी चाहिए। ख़वातीन से मेरी बात हुई, वो कहते हैं कि सुन्नत और अल्लाह का हुक्म इनको सिर्फ यही नज़र आता है कि 4 शादियाँ, और जगह अल्लाह का हुक्म नज़र नहीं आता। ये सवाल से मैं आपके बड़ा खुश हूँ, ये मैं चाहता भी हूँ कि जवाब दूँ। अक्सर दोस्तों में हमारी डिस्कशन भी होती रहती है। ये सवाल आपको मुझे बहुत पसंद आया। दूसरी तरफ देखा जाए तो मर्द औरतों की हर वो जो मजहबी उनकी बात है वो मान लेता है। इवन के हमारे माशरे में आजकल ये ड्रामों में भी दिखाया जा रहा है, फिल्म्स में भी दिखाया जाए, तो औरत अलग रहना पसंद करती है, सास ससुर से अलग रहना पसंद करती है। उनको ये इस्लाम पे आती है बात। जब भी औरत अलग करने की जाएगी, कहती है हमारा मज़हब तो ये देता है मैं सास की खिदमत करूं या ना करूं। वहाँ पे मर्द उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। दूसरी शादी आप देख लें हमारे माशरे में, तो पहली बात है ये रिवाज ही नहीं है। आप ये बताएं कि कभी आपको ख्वाहिश हुई है कि दूसरी शादी करें, तीसरी करें? जी, मेरी पहले से 2 शादियाँ हैं। अच्छा, माशाल्लाह, 2 शादियाँ की हुई जी, मैंने 2 शादियाँ की हैं। तो कितना अरसा हो गया है? मेरी पहली शादी को 20 साल हो गए हैं, और दूसरी जो शादी है उसको 3 साल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो इकट्ठे ही रहते हैं या अलग-अलग रखा हुआ है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा एक किचन है, इस सब चीज़ें इकट्ठी आती हैं। पहली बीवी से 2 बच्चे हैं, और दूसरी बीवी से मेरा माशाल्लाह बेटा है। यानी दोनों बीवियाँ एक ही घर में रिहाइश पजीर हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े खुशी के साथ, मतलब कोई लड़ाई झगड़ा, कोई जंग नहीं होती? हमारे घर में तो दूसरी शादी के नाम के पर कोई ऐसी बात होती नहीं जिसमें ये तस्वर किया जाए कि ये पहली बीवी है या दूसरी बीवी है, या पहले बच्चे की माँ या दूसरे बच्चे की माँ। ऐसा तस्वर ही मेरे घर के अंदर है ही नहीं है। मोस्टली ख़वातीन तो कहती हैं कि इस पे तो हम बात ही नहीं करते, बाइकाट, शादी होगी ही नहीं। देखिए, हमारी सोसाइटी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हम पहले बात नहीं करते थे, उसे नज़रअंदाज करते थे। लेकिन अब यह है कि हालात इतने ज़्यादा एडवांस हो गए हैं, या सर्कमस्टांसेस इस तरह के हो गए कि बहुत सारी ऐसी बात है जिस पे हम पहले बात नहीं भी करते थे, अब बात करनी पड़ती है। ये बताएं कि ऐसा भी होता है कि आप पहले भी पसंद की शादी करते हैं, फिर आपको फिर प्यार हो जाता है, तो उस सूरत में आप क्या करेंगे? ऐसे लोगों के पास मेरा ख्याल है प्यार बहुत ज़्यादा होता है, जो कभी ख़त्म नहीं होता, और उनको बार बार प्यार होता है और बार बार शादी करने को दिल चाहता है। तो इसको प्यार का नाम नहीं दे सकते, इसको मेरा ख्याल है उनकी कोई अपनी नीड कह सकते हैं, कोई अपनी उनका फ्रस्ट्रेशन कह सकते हैं, एग्रेशन कह सकते हैं, डिप्रेशन कह सकते हैं। तो ऐसे लोगों को मेरा ख्याल है साइकेट्रिस्ट की या साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है। पहले उन्हें अपना इलाज करना चाहिए, फिर समझना चाहिए कि प्यार है क्या।
वेलकम बैक नाजरीन इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर फौजिया सईद साहिबा मौजूद हैं। PNCA की डायरेक्टर जनरल हैं, इससे पहले एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लोक विरसा भी रहीं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, ख़वातीन के लिए बड़ा काम किया और सकाफ़त में बड़ा अहम किरदार है। हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल खैरियत। जो हमारा पड़ोसी मुल्क है उसमें तो दूसरी शादी को गुनाह समझा जाता है, क्राइम समझा जाता है, और हमारे मुल्क में भी अब अक्सरियत ऐसे ही होता जा रहा है। तो क्या हम उनको फॉलो कर रहे हैं, हम उनकी सकाफ़त के ज़ेरे असर हैं? देखिए, इसका मुल्क की अपनी सकाफ़त होती है, रीजन की अपनी सकाफ़त होती है। अमेरिका में कज़न मैरिज को क्राइम समझा जाता है। तो ये तो अपनी अपनी सकाफ़तें होती हैं। हमारे मुल्क को अपनी सकाफ़त और अपनी जड़ों को देखना चाहिए। मेरा ख़्याल है जो ज़्यादातर लोग नापसंदीदा इसको करते हैं, समझते हैं, वो इस वजह से कि सोशल जो अवामिल है ना, वो इसकी तरफ इशारा करते हैं। बहुत सी दफ़ा तो छुपा के करते हैं दूसरी शादी, वो तो मैं तो उसको क्राइम साइड पे ले जाती हूँ। गांव में एक छुपा के इसलिए करते हैं ना कि पहली बीवी इजाज़त नहीं देती। जी, तो इसी की को वजह थी ना जो इजाज़त रखी थी। एक गांव में कर लेते हैं, शहर में आते हैं तो वहाँ कर लेते हैं, को पॉलिटिकल सर्कल्स में जाते हैं तो फिर वहाँ कर लेते हैं अपने। मैडम दीन इजाज़त देता है ना, दीन इजाज़त दे। दीन बहुत सारी चीज़ों की इजाज़त देता है और दीन बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखने को भी कहता है। तो हम अपनी मतलब के टुकड़े उठा लेते हैं और जो हमें सूट करता है हम वहीं से गवाही ले लेते हैं दीन से। जबकि सबके साथ इंसाफ करने को कहा, इंसाफ करें तो बताती हैं औरतें आपको सारी बीवियां कि कितना आप इंसाफ करते हैं। सो मेरा ख्याल है कि कल्चर जो है ना वो मिजाज के साथ, जो तहजीबी इर्तिका है उसके साथ, जैसे अवामिल हों, जैसे एक सोशल डेवलपमेंट आ रही होती है उसके साथ तब्दील होता जाता है। एक ज़माना था औरतों को घर में कहते थे ये चार दीवारी है। आजकल वो चार दीवारी का कॉन्सेप्ट उस तरह नहीं रहा, क्योंकि वो सारी जगह ही सेक्रेट जगह हो गई है। सिर्फ फैमिली नहीं, फैमिली के सारे फंक्शंस बाहर आ गए, तो वो एक तरह का सारा ही शहर ही अपना घर हो जाता है। तो इसी तरह ये शादियों के मामले भी जो है ना वो एक एक के साथ जो है वही आगे चलता है, ताकि बच्चों को परवरिश ध्यान से कर सकें। वो ज़माना और था जब बीवियों को और बच्चों को एक घर में छोड़ के मियाँ चले जाया करते थे। आजकल कहीं नहीं जाते वो, आजकल वो उसका होमवर्क कराते हैं बैठ के, आजकल वो उनके लिए प्रोवाइड करते हैं चीज़ें। तो पूरा फैमिली का माहौल बदल गया है। हमारी जो ख़वातीन हैं, क्योंकि अगर कोई मर्द एक बेवा औरत से शादी करेगा या जिसकी उम्र ज़्यादा हो गई है या उसका कोई और जायज़ रीज़न है, उसको सपोर्ट करेगा, तो बीवी को भी उसको सपोर्ट करना चाहिए। एक दूसरी औरत का घर बस जाएगा तो ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देती, शेल्टर नहीं देती। इसकी क्या वजह है? अच्छा, ये तो बड़ा ही आपने घुमा के बात की है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इसको इस पैराए में देखा जा सकता है। ये ख़वातीन का इशू नहीं है। अगर दो शादियों को आप कहें, ख़वातीन तो माँ बेटियाँ भी दो ख़वातीन होती हैं, वो भी एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, दो बहनें भी होती हैं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी आपने मैडम फौजिया सईद की। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ फरजाना बारी साहिबा मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, ख़वातीन के हकूक़ के लिए हमेशा इन्होंने आवाज़ उठाई, बड़ा इनका रोल है। हम इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्रिया। अच्छा, ये बताएं कि आज हमारा टॉपिक है दूसरी शादी, तो आप क्या समझती हैं कि इजाज़त लेना कितना ज़रूरी है पहली बीवी से, और इसको लाजमी करार देना चाहिए, और अगर बग़ैर इजाज़त ली जाए ना ली जाए तो इससे माशरे पे और ख़ास तौर पे ख़ातून की अहमियत पे कितना असर पड़ेगा? देखें, बहुत ज़रूरी है कि औरत से इजाज़त ली जाए, पहली बीवी से इजाज़त ली जाए, क्योंकि उसी ने ज़िंदगी गुजारनी है। और ये इंसानी फितरत के ख़िलाफ़ ही है कि आप देखें कि एक मर्द को शेयर करना, जिस तरह एक मर्द अपनी बीवी को शेयर नहीं कर सकता किसी और मर्द के साथ, इसी तरह औरत भी उसी तरह का इंसान है। वो भी नहीं चाहती कि वो जिस मर्द के साथ ज़िंदगी गुजार रही है उसको वो शेयर करे। तो उस हवाले से तो ये आपको पता है कि कानूनी तौर पर भी लाजम है कि इजाज़त ली जाए, गो कि हमारे यहाँ नहीं ली जाती। मगर यहाँ पे किसी को उस हवाले से ना सज़ाएँ होती हैं, ना उनके निकाह नामों के ऊपर इसका असर पड़ता है। और मजहबी हवाले से भी देखा जाए तो मैं समझती हूँ कि बहुत वाज़ेह तौर पे कुरान में है कि अगर आप इंसाफ कर सकते हैं तभी आप दूसरी औरत को ले सकते हैं, और साथ ये भी लिखा गया कि आप इंसाफ नहीं कर सकते। आप क्या समझती हैं, अगर पहली बीवी इजाज़त दे, कोई जायज़ रीज़न भी हो सकती है, तो फिर शादी करनी चाहिए? हाँ, देखिए, अगर पहली बीवी इजाज़त दे, क्योंकि ये जो शादी जो है ये दो बालिग लोगों के दरमियान एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। उसकी वो किस तरह से ज़िंदगी उन्होंने गुजारनी है वो आपस में तय करके ज़िंदगी गुजारते हैं। तो अगर आपस में कोई दो लोग ये फ़ैसला कर लें
مثال کے طور سے آپ نے کہا کہ اگر بیوی کو کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے، کوئی بیماری ہے یا کوئی اور ایشو ہے، یا وہ خود، کیونکہ ایک بالغ عورت اگر وہ خود چاہے کہ ٹھیک ہے میرا میاں جو ہے وہ شادی کر لے، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ دو لوگوں کا معاملہ ہے، اس کو ان پہ چھوڑنا چاہیے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو مرد حضرات ہیں عورت پہ تشدد کرتے ہیں اور بڑا ڈرا کے رکھا ہوا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں تو عورت ہاں میں ہاں ہی ملائے گی ڈر سے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس میں اگر بے شک کونسل ہو یا کوئی بھی قانون ہو، جب عورت کو کے ہی اندر ایک خوف ہے تو اس میں اجازت کا کیا لیول ہوگا؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اصل میں ہمارے جیسے معاشروں میں تو میں سمجھتی ہوں کہ بالکل کنڈیشنل اجازت بھی نہیں ہونی چاہیے، ان دا سینس کیونکہ ہمارے ہاں جو صنفی نابرابری ہے وہ اتنی زیادہ ہے. اور آپ دیکھیں گے بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ اجازت نہیں ہے، یعنی کہ اگر آپ نے دوسری شادی کرنی ہے تو آپ کو پہلی بیوی کو چھوڑنا پڑتا ہے. تو اس لحاظ سے اگر پاکستان کے حوالے سے آپ دیکھیں اور جو عورت کی حیثیت ہے اپنے سماجی رشتوں میں، اور خاص طور پہ جو اس کے شادی شدہ جو فیملیز ہیں، مطلب جو کپلز ہیں، تو اس میں جو طاقت کا توازن ہے وہ اتنا زیادہ مرد کی فیور میں ہے کہ اگر ہم اس چیز کی کنڈیشنل اجازت دیں گے تو اکثر ہوتا یہی ہے کہ وہ زور زبردستی کر کے، تشدد کر کے ایک تو عورت سے اجازت لے لیتے ہیں. دوسرا یہ کہ ہمارے ہاں عورت جو ہے وہ اتنی بے اختیار ہے، معاشی طور پہ، سماجی طور پہ وہ مرد کے اوپر اتنی زیادہ اس کا خاص طور پہ معاشی انحصار ہوتا ہے کہ پھر وہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ مجھے چھوڑ دے گا تو وہ ظاہر اپنے بچوں کے ساتھ کہاں جائے گی، کیسے کمائے گی، کیسے کھائے گی، کیونکہ ہم نے نہ عورت کو تعلیم دی ہے، نہ ہمیں اس کو روزگار کے لیے کوئی ایسی اسکل ہنر سکھائے ہیں. تو عورتوں کی جو ایک معاشی حوالے سے جو مرد کے اوپر اس کی بہت زیادہ انحصار ہے، اس کی وجہ سے بھی عورتیں مجبور ہو جاتی ہیں کہ اگر مرد اڑا ہوا ہے کہ اس نے دوسری شادی کرنی ہے تو وہ مجبوری میں اجازت دے بھی دیتی ہیں. یہ بالکل آپ نے صحیح کہا، جو اس طرح ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ اگر عورت بہت بااختیار ہو اور پھر وہ اجازت دے تو یہ دو لوگوں کا معاملہ ہے. بہت شکریہ ناظرین. گفتگو سنی آپ نے میڈم فرزانہ باری کی، بڑی اہم گفتگو کی. ناظرین اس وقت پاکستان کی نامور اداکارہ لیلا زبیری اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. اچھا یہ بتائیں سب سے پہلے کہ اگر آپ کے شوہر دوسری شادی کرنا چاہیں تو آپ اجازت دیں گی؟ نہیں، بالکل بھی نہیں دوں گی اجازت. میں تو اپروو ہی نہیں کرتی دوسری شادی کو. اچھا کوئی جائز ریزن بھی تو ہو سکتی ہے نا کوئی، ویسے تو کہتے ہیں کہ پیار اور بھی کسی سے ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اولاد کا بھی ایشو ہوتا ہے اور بھی بہت سی ریزن ہے، تو ایسے کیس میں بھی کوئی ریلیف ملے گا؟ دیکھیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد بھی دی ہے اور پیار کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، اس لیے مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ ایسی کوئی ضرورت پڑے گی. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ ہمارے جو ڈرامے ہیں آج کل کے جو ڈرامے وہ فیملی ڈرامے ہی نہیں رہے، اور نہ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سکینڈلز اور دوسری شادی اور سازش اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ یہ کلچر دکھایا جا رہا ہے. اس سے معاشرے میں کتنا بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، کیا کہیں گی آپ؟ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں تو خود اس کی بہت مخالفت کرتی ہوں اور مجھے خود بڑا برا لگ رہا ہے. آج کل میں جب بھی کوئی بھی پروموز دیکھتی ہوں تو سب میں دکھایا جا رہا ہے دو بیویاں ہر لڑکا یا ایکسٹرا میرٹل افیئرز، یہ چیزیں دکھائی جا رہی ہیں. جب یہ چیزیں بہت زیادہ ٹی وی پہ دکھائی جاتی ہیں تو ایک طرح سے معاشرے میں اس کی ایکسیپٹنس ہو جاتی ہے. تو میرا تو یہی ہمیشہ سے بہت اسٹرانگ بلیف رہا ہے کہ ہمیشہ پازیٹیو چیزیں دکھانی چاہیے. جب میں اپنے پروڈکشن والوں سے کہتی ہوں کہ بھائی یہ چیزیں آپ کیوں دکھا رہے ہیں، مت دکھائیں، تو وہ کہتے ہیں دیکھیں یہی سب کچھ ہو رہا ہے معاشرے میں تو ہم وہی دکھا رہے ہیں. تو میرا کہنا یہ ہے کہ اگر معاشرے میں کچھ غلط بھی ہو رہا ہے تو ہمارا میڈیا کا کام یہ ہے کہ اس کو اس کی تصحیح کرے، اس کو بہتری کی طرف لے جائیں، بجائے اس کے کہ ان چیزوں کو دکھا کے جو لوگ نہیں بھی کر رہے وہ بھی کرنے لگیں، ان کو بھی وہ چیز ٹھیک لگنے لگے. اچھا یہ بتائیں کہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ میڈیا کا بڑا اہم کردار ہے، لیکن ہمارے ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے کہ جو خاص طور پہ دوسری بیوی ہے اس کو بڑا نیگیٹو سمجھا جاتا ہے کہ اسی نے کوئی سازش کی ہوگی، اس کا کردار پہ بھی بات کی جاتی ہے اور بڑا ہی منفی کریکٹر دکھایا جاتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے تاکہ ڈسکریج کرنے کے لیے ہے کہ اگر وہ غلط طریقے سے کر رہی ہیں، اور یوزولی دکھاتے یہی ہیں کہ وہ پہلی بیوی بہت اچھی سی ہے اور جو دوسری لڑکی ہے وہ اس نے کوئی ایسی چالیں چلی ہیں کہ اس وجہ سے وہ شادی ہو گئی ہے. تو نیچرل سی چیز ہے کہ اس کو برا دکھانا ہی ہے. تو وہ لوگ یہی کہتے ہیں، جب میں ان سے کہتی ہوں کہ بس آپ ایسی چیزیں دکھائیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں ہم اس کا انجام بھی تو دکھاتے ہیں، انجام کتنا برا ہوتا ہے.
تو مگر انجام تو جا کے اینڈ میں آتا ہے نا. تھرو آؤٹ تو آپ کا ڈرامہ چل گیا, پھر اینڈ میں جا کے آیا. تو بعض دفعہ تو افیکٹو ہوتا ہے, بعض دفعہ نہیں ہوتا افیکٹو. دیکھیں پورا کتنا عرصہ ایک ڈرامہ چلتا ہے اور اس پہ اسکینڈلز اور اتنا نیگیٹو دکھایا جا رہا ہوتا ہے, اور اینڈ میں ایک انجام اچھا دکھانے سے تو معاشرہ تو اسی کو فالو کر رہا ہوتا ہے. ویلکم بیک ناظرین, اس وقت میرے ساتھ ریاست علی آزاد صاحب موجود ہیں. ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں, سابق صدر اسلام آباد بار ایسوسیشن بھی رہے, بڑے سینئر وکیل ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. اچھا ریاست صاحب, آپ یہ بتائیں کہ آپ سینئر قانون دان ہیں, آپ کیا کہتے ہیں کہ جو ہمارا آئین ہے, آئین میں دوسری شادی کے حوالے سے قانون کیا ہے؟ دیکھیں ہاشمی صاحب, مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 اس کے تحت قانون کے اندر ہے کہ اگر آپ نے دوسری شادی کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ کو اپنی پہلی جو بیوی ہے اس سے پرمیشن لینی, تب آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں. اور اگر وہ آپ کو اجازت نہیں دیتی تو پھر آپ کے پاس ایک اور آپشن ہے, وہ ہے سیکشن 2 اسی مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1962 کا, کہ آپ جو چیئرمین یونین کونسل یا چیئرمین ثالثی کونسل ہے ان کو آپ ایک درخواست دیں گے جس کے اندر آپ سرٹن گراؤنڈز اور ریزن لکھیں گے کہ اس کے تحت میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں کہ میری بیوی جو ہے وہ شاید وہ حقوق زوجیت وہ ادا کرنے کے قابل نہیں, یا کوئی اور سرٹن سفیشینٹ کاز یا ریزن ہے, تو اس کے تحت وہ درخواست کو چیئرمین جو ہے اس کو کنسیڈر کرتے ہوئے اس کو دوسری شادی کی پرمیشن دے سکتا ہے. یعنی قانون میں پہلی بیوی سے اجازت لازمی ہے؟ جی بالکل, یہ لازمی ہے, مینڈیٹری ہے. اچھا ریاست صاحب یہ بتائیں کہ کوئی بھی شخص جو اپنی پہلی بیوی کو بتائے بغیر شادی کرتا ہے, یعنی اس سے بھی دھوکہ دیتا ہے, چیٹ کرتا ہے, اور دوسری خاتون کو بھی بتائے بغیر اس کو کہتا ہے کہ میری پہلی شادی نہیں ہوئی, یعنی دونوں کو چیٹ کر کے شادی کرتا ہے اور بعد میں وہ رپورٹ ہو جاتی ہے, تو قانون میں اس کی سزا کیا ہے؟ دیکھیں مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 کے اندر سیکشن 5 پرووائڈڈ ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص جو کنسیلمنٹ آف فیکٹ کر کے بغیر پرمیشن کے چیٹنگ کر کے دوسری شادی کرتا ہے تو اس کے لیے 5 لاکھ روپے جرمانہ ہے ہاشمی صاحب, اور 1 سال جیل ہے, اس کو جیل جانا پڑے گا. یہ کوئی عام بات نہیں ہے, بڑی سیریس بات ہے. یعنی اس کو سخت جو ہے سزا کا سامنا کرنا پڑے گا. دیکھیں 5 لاکھ اور 1 سال جرمانہ بڑی سزا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اسلام 4 شادیوں کی اجازت دیتا ہے اور دین میں اس کی گنجائش ہے, اللہ ہمارا دین کہتا ہے, اور شادیوں سے ایک تو بیوہ عورت ہے یا جس کی شادی نہیں ہو رہی, اوریج ہو گئی ہے خاتون, کوئی بھی جائز ریزن ہو سکتی ہے, کیونکہ اگر دین نے کوئی اجازت دی اس کی کوئی لاجک ہوگی, تو آپ نہیں سمجھتے کہ زیادہ شادیوں سے برائی معاشرے میں ختم ہوگی؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نکاح کو پروموٹ کرنا چاہیے, بجائے کہ وہ میاں اس کا برائی کی طرف جائے اور اس کی آخرت بھی خراب ہو اور بیکاز آف یو ہو. اگر وہ افورڈ کر سکتا ہے تو آپ اس کو اجازت دے دو, اگر وہ انصاف کر سکتا ہے, چونکہ قرآن پاک میں ہے کہ آپ 4 شادیاں کریں, لیکن اگر آپ انصاف کر سکتے, اگر آپ نہیں کر سکتے تو اس کا سوچنا بھی مت, چونکہ یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے. بہت شکریہ. ناظرین گفتگو سنی آپ نے ریاست علی آزاد صاحب کی, بڑی اہم گفتگو کی, اور خاص طور پہ بڑا میسیج ہے تمام ان حضرات کے لیے کہ اگر وہ افورڈ نہیں کر سکتے, انصاف نہیں کر سکتے اور حقوق نہیں دے سکتے تو اس کے قریب بھی نہ جائیں. ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب موجود ہیں, اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ہیں, ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم حافظ صاحب. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ کی دعا ہے. اچھا سر یہ بتائیں کہ شریعت کے مطابق دوسری شادی کے حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے کہ دوسری شادی میں پہلی بیگم کی اجازت ضروری ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں, قانون کیا ہے؟ شرعی طور پہ تو ہاشمی صاحب اس قسم کی کوئی قطعاً نہیں ہے, یعنی اس بات کی گنجائش ہے کہ کوئی بھی مرد دوسری شادی کر لے اور اس کے لیے پہلی بیوی سے اجازت ضروری نہیں ہے. جہاں تک آپ نے قانون کی بات کی تو اس وقت جو رائج الوقت قانون ہے پاکستان کے اندر وہ ہے 1961 کا فیملی لاز آرڈیننس, یعنی آئلی قوانین جسے ہم کہتے ہیں. اس کے مطابق مصالحتی کونسل یا ثالثی کونسل کی اجازت ضروری ہے, اور وہ اجازت یقیناً اپنی جو پہلی بیوی ہے کہ اس کو یہ اجازت لے کے دینی ہوگی
کہ مرد دوسری شادی اگر کرنا چاہے تو پہلی بیوی سے اجازت لے. تو یہ قانون ہے. اچھا، آپ نے جو بات بتائی تو اس میں تو ٹینشن نظر آ رہی ہے کہ ایک طرف جو ہماری شریعت ہے اس میں تو کیونکہ ہم نے قرآن اور اسلام کو فالو کرنا ہے، اس میں اجازت ضروری نہیں ہے، لیکن قانون جو آپ بتا رہے ہیں اس میں کہہ رہے ہیں کہ اعتماد میں لینا ہوگا، بیگم سے اجازت لینا ہوگا. تو یہ معاملہ کیسے رفع ہوگا؟ یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اس معاملے میں جو رائج الوقت قانون ہے اور جو شریعت کا حکم ہے، ان دونوں کے درمیان ایک ٹینشن کی کیفیت ہے. اب آپ نے سوال کیا کہ اس ٹینشن کی کیفیت کو کیسے رفع کیا جائے. تو یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم یہ آئلی نظام جو ہے اس کو ہولسٹکلی دیکھیں کہ کس طریقے سے ہم آئلی نظام کو بہتر بنا سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم میاں بیوی کے تعلقات کو بہتر بنا سکتے ہیں، کس طریقے سے نکاح نامے میں اس بات کا اندراج کر سکتے ہیں کہ وہ کیسے اچھے تعلقات رکھیں. تو پھر یقیناً اس قسم کی ضرورت جو ہے دوسری شادی کی وہ ضرورت ہی نہیں رہے گی. پھر اگر کوئی ضرورت ہو، مثلاً پہلی بیوی بیمار ہو یا کوئی ایسی کوئی جائز اس قسم کی کوئی ضرورت ہو، تو یقیناً پھر میاں بیوی دونوں مل کر ایک فیصلے کی طرف جانے کی پوزیشن میں ہوں گے. بہت سے معاشرے ہم دیکھتے ہیں اسلامی دنیا کے اندر کہ اس میں یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. تو اس میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اجازت کے بجائے اگر ہم پہلی بیوی کو یوں کہیں کہ اس کو اعتماد میں لیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس طریقے سے یہ ممکن ہے کہ ہم اس قانون اور شریعت کے درمیان ٹینشن کو ختم کر دیں. اوکے. اچھا یہ بتائیں، آپ نے ریزنز کی ذکر کیا کہ یہ جائز وجہ ہو سکتی ہے شادی کی. اگر کوئی جائز وجہ نہ ہو اور کسی کی ایک شادی آلریڈی ہو اور اس کو کوئی دوسری خاتون پسند آ جائیں، تو اس صورت میں کیا حکم ہے پھر؟ حکم تو شریعت کا یہی ہے، یعنی کوئی یہ قطعاً نہیں ہے کہ آپ ایک سے زیادہ شادیاں نہیں کر سکتے، ایک سے زیادہ بیویاں نہیں رکھ سکتے. 4 تک کی تو اجازت ہے. شرعی حکم یہ ہے. بہت شکریہ. ناظرین، گفتگو سنی آپ نے چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل کی. بڑی اہم گفتگو ہوئی اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ دوسری تیسری شادی تو کر سکتے ہیں، لیکن اس صورت میں اگر آپ انصاف کر سکیں، حقوق پورے کر سکیں، اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو ضرور کریں، ورنہ اس کے قریب بھی نہ جائیں. تو ناظرین، یہاں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان ناصر ہاشمی کو اجازت دیجیے. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی.